الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدخان، یہ سورہ بھی مکی ہے اور ان 7 صورتوں جو کہ یک بعد دیگر نازل ہوئیں انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ نام آیت نمبر 10 میں مذکور ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو برکت والی رات میں۔ اس برکت والی رات سے مراد، بعض نے لکھا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد شب قدر ہے، جس کا سورہ قدر کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ برکت والی رات میں قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جیسے سورہ قدر کے اندر مذکور ہے، تو اس اعتبار سے تو یوں ہی کہا جائے گا کہ اس سے مراد، اس رات سے مراد شب قدر ہے۔ لیکن بعض میں اس کے بعد جو ذکر کیا گیا، اس رات کا تعارف کروایا گیا، وہ تعارف جو ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کا تعارف ہے۔ تو اس اعتبار سے بعض نے کہا کہ یہ رات شعبان المعظم کی 15ویں ہے، اور بعض نے کہا شب قدر ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے یا خبردار کرنے والے ہیں۔ یعنی قیامت کے حوالے سے اور عذاب کے آنے سے قبل ہی ہم آپ کو خبردار کر دیتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں یفرق فیصلہ کر دیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کے بارے میں۔ تو یہ جو فرمایا گیا ہے یہ بطور خاص شعبان المعظم کی 15ویں رات کے حوالے سے فرمایا گیا ہے۔ جی، کیونکہ اس رات میں، وہ رات جو ہے وہ فیصلے کی رات ہوتی ہے۔ شب برات جو ہے اس میں پیدا ہونے والوں کے نام جو ہیں وہ رجسٹر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اس رات میں سال کے اندر فوت ہونے والوں کے نام رجسٹر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اس رات میں رزق کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، کس نے کتنا رزق لینا ہے، کتنا کھانا ہے، وہ سارا جو ہے نا بندوں کی تقدیر کے بارے میں اس رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ امرا من عندنا، ہر حکم جو ہے یہ ہماری طرف سے ہی ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، ہم ہی بھیجنے والے ہیں، یعنی کتاب کو، رسولوں کو ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔
رحمت من ربک، رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو یا ایمان رکھتے ہو، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ہی یہ صفت ہے کہ جس نے زندہ ہونا ہوتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے، جس نے مرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی فیصلہ فرماتا ہے۔ فرشتے اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، یعنی اللہ رب العزت نے حکم نہ فرمایا ہو اور یہ اپنی مرضی سے جا کے کسی کی روح قبض کر لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جس کو جس دن میں، جس گھڑی میں، جس مقام پر موت دینی ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہی وہ عمل کرتے ہوئے جان قبض کرتے ہیں۔ ربکم، تمہارا بھی رب ہے، وَرَبُّ آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی، یعنی تم بت پرستی پہ تلے ہوئے ہو اور پوجا پاٹ کرتے ہو اور جو ہے وہ یہ چسپاں کرتے ہو اپنے باپ دادا کے اوپر، الزام دھرتے ہو تم اپنے باپ دادا کے اوپر، اور خود جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور جو ہے وہ یعنی خود ہم اپنی مرضی سے اس میں داخل نہیں ہوئے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی کے اوپر پایا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ رب جو ہے وہ صرف تمہارا رب نہیں ہے، بلکہ جو تم سے پہلے تمہارے باپ دادا گزر گئے ان کا بھی رب بھی وہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمہاری بس محض کیا سرائیاں ہیں جی، اور بچنے کے راستے ہیں تمہارے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر باپ دادا بھی اسی طریقہ پر چلنے والے تھے تو پھر اس کا مطلب یوں ہوگا کہ وہ بھی بدبخت تھے اور تم بھی بدبخت ہو جی، وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہوں گے جس کا تم بھی شکار ہوگے۔ لہذا یہ اللہ رب العزت جو ہے یہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، یہی تمہارا بھی رب ہے اور ان کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں ہیں، یلعبون کھیل رہے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ کیوں ان کو پوجا کرتے ہو، کہتے ہیں کہ جی باپ دادا کو ہم نے اس طریقہ پر پایا ہے، یعنی یہ کوئی مذاق والی بات ہے جی کہ تم باپ دادا کو بیچ میں لے آتے ہو۔ تو وہ اللہ رب العزت کے رب ہونے میں ابھی تک وہ شک میں ہے۔ بعض اوقات جب وہ کہہ دیتے ہیں نا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے آسمان و زمینوں کا خالق کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی رب ہے، اللہ ہے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اقرار کرنے کے باوجود پھر بھی وہ پوجا جو ہے وہ بتوں کی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے۔
یعنی اقرار بھی کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، لیکن پھر یہی کہا جائے گا کہ وہ ان کا کہنا جو ہے وہ سراسر دکھلاوے کے لیے اور اوپر سے وہ یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں، اندر سے دل سے نہیں کہتے۔ اگر وہ دل سے کہیں کہ آسمانوں و زمینوں کا خالق اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، دل سے وہ کہیں تو پھر تو بات ہی بن جائے نا۔ دل سے اگر وہ اقرار کریں تو پھر عبادت بھی اللہ رب العزت کی ہی کریں، لیکن ان کا جو ہے وہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ تو گویا کہ وہ ہنسی مذاق میں جس طرح کوئی بات ہنسی مذاق میں کر دیتا ہے، کھیل کود کے انداز میں بات کر دیتا ہے، اسی طرح وہ اس بات کو بھی وہ لیے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کی ربوبیت کے حوالے سے۔ فارتقب، پس آپ انتظار کریں، یوم، اس دن کا، تأتی السماء، جب آئے گا آسمان، یعنی نظر آئے گا آسمان پر، بدخان، دھواں، مبین، صاف صاف نظر آئے گا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا جو ہے بادل نہیں، دھواں نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ ان کی بدبختی اور سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے، فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ ان کو جو ہے نا یہ ساری ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت بارشیں برسانا بند کر دے گا، اور ہر جگہ ہر مقام پر جو ہے نا کات سالی ہوگی، اور بس دھول ہی اڑے گی، بس اور کچھ نہیں۔ جگہ جگہ سے، درختوں سے، پتھروں سے، ہر جگہ سے دھول ہی اڑا کرے گی، اور یہ تمنا بھی کریں گے، خواہش بھی کریں گے، گڑ گڑائیں گے بھی، سارا کچھ کریں گے کہ جی بارش ہو جائے، بارش نہیں ہوگی۔ جب بارش نہیں ہوگی تو پھر خوشحالی بھی نہیں ہوگی، اور پھر حال یہ ہوگا کہ یہ آسمان کی طرف دیکھیں گے بادل دیکھنے کے لیے، کہ کسی طرف جو ہے نا بادل نظر آ جائیں، جی اوپر بار بار ایسے نظریں اٹھا کے دیکھیں گے کوئی بادل شادل ہیں یا کوئی نہیں، جی تو حال یہ ہوگا کہ ہوگا وہ دھواں، یہ سمجھیں گے کہ بادل ہیں، خوش ہو جائیں گے، جی یہ ہے دخان، کہ دھواں ان کو صاف صاف نظر آئے گا، یغش الناس، جو چھا جائے گا لوگوں پر، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی بادل نہیں ہوں گے تو بارش نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی تو خوشحالی نہیں آئے گی، جانور بھی بھوکے مریں گے، لوگ پیاسے مریں گے، جی تو یہ جو ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظریں جو ہیں وہ کہتے ہیں نا آنکھیں چندیا جانا، جی آنکھیں ان کی ایسے چندیا جائیں گی کہ ہر چیز اور ہر طرف ان کو دھواں ہی دھواں نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس وقت وہ عرض کریں گے ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اکشف، تو دور کر دے ہم سے عذاب کو، انا مؤمنون، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت وہ یوں کہیں گے، یعنی انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ اون ہی تسی بندے دے پتر بن جاؤ، ایمان قبول کر لو، وگرنہ یہ حال ہوگا تمہارا، ٹھیک ہے۔
اور جب یہ حال ہوگا اس وقت تو پھر تم کہو گے کہ انا مؤمنون، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ اس کا آگے انا لہم الذکریٰ، تو کہاں ہے واسطے ان کے نصیحت، یعنی ان کی نصیحت، ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کی امید کہاں ہے ان کی، یعنی ان کی نصیحت قبول کرنے کی امید کہاں ہے، یعنی امید ہی ختم ہو جائے گی ان کی نصیحت قبول کرنے کی۔ وقد جاء رسول مبین، حالانکہ تشریف لے آئے، ان کے پاس آ چکے، ان کے پاس رسول، روشن رسول۔ ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اس سے۔ وقالوا معلم مجنون، اور کہا معلم، یہ سکھایا ہوا ہے۔ جی وہ بندہ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ ہمارے حکمرانوں کے بارے میں بھی بعض ہوگا، یہ جو ہے نا ایجنٹ ہے کسی کا، جی یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ کسی کا بھیجا ہوا ہے، کسی نے ان کو پڑھایا ہوا ہے، سبق دیا ہوا ہے۔ اور بات ہے بھی یہ درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات کوئی نہیں۔ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سارے پڑھ کے باہر سے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن کے پاس رہے ہوتے ہیں، جن کے پروردہ رہتے ہیں، جن کا جو ہے نا جن ملکوں میں رہ کے پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ رنگ تو چڑھ جاتا ہے نا ان کا، تو وہی پھر آ کے پرچار کرتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں آ کے۔ تو یہی حال انہوں نے یہ 14 اگست پہ کیا، یعنی کچھ ہیں تو وہ اسٹیجوں پہ نچواتے ہیں لڑکیوں کو، اور کچھ ہیں تو وہ 14 اگست پہ نچواتے ہیں لڑکیوں کو۔ اور جو قوم اپنے بچیوں کو، عورتوں کو نچواتی ہے، حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پھر اس قوم پہ قہر نازل فرماتا ہے۔ جی تو یہ کہتے ہیں پھر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی مملکت ہے، اور اسلامی مملکت کے ہمارے ان وزراء کا حال یہ ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، یعنی جب آپ کا وقت مکہ المکرمہ میں تھا، جتنا وقت وہاں پہ گزارا، ان کو پند و نصیحت کرتے رہے نا، تو کہ راہ راست پہ آ جاؤ، مطلب اللہ رب العزت کے وحدانیت کا اقرار کر لو، مان جاؤ، شرک نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، ساری باتیں جو ہیں ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف فرما رہے، اللہ رب العزت کی کرم نوازی ان پر رہی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے، اس کے بعد ان پر یہ قحط نازل ہونا شروع ہو گیا، جس کا یہ یہاں پہ ذکر ہے نا، تو ان کے اوپر وہ عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے آنا شروع ہو گیا۔ اور حال یہ تھا کہ کئی سال گزر گئے، کوئی بارش نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور اس قدر خشک سالی ہو گئی، قحط سالی ہو گئی کہ لوگ، حال یہ تھا کہ لوگ یہ کتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ المکرمہ کے باسی کتے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور جب انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ تو بڑی دعائیں کی، التجائیں کی اللہ رب العزت کے، ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون،
بڑی بڑی دعائیں کی لیکن بات نہ بنی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ سارا جو ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے ہجرت کرنے کے بعد ہی یہ مشکل گھڑی جو ہے نا یہ ہم پہ آنا شروع ہوئی ہے، یہ آزمائش ہم پہ ان کے بعد ہی آنا شروع ہوئی ہے، تو لہٰذا جب تک ان سے درخواست نہ کریں گے نا اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ تو ابو سفیان چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ المنورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کے تو پھر درخواست پیش کی کہ جو کچھ مہربانی فرمائیں، آپ کو تو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور رحمت للعالمین، رحمت للمومنین نہیں، رحمت للعالمین، تو لہٰذا مہربانی فرمائیں آپ اللہ کے حضور درخواست پیش کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، ادھر دعا فرمائی، ادھر مکہ المکرمہ میں بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ جی جب وہ واپس گئے نا تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ بارش تو کب کی ہو رہی ہے اور کب سے ہو رہی ہے؟ فلاں دن سے۔ انہوں نے کہا کہ اسی وقت ہم درخواست کر رہے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ تو یہ ہونا ہے کہ ہونے کے باوجود پھر وہ ایسے بدبخت ہے، ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا، وقالوا، اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ سکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مجنون اور دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ اِنَّا کاشف العذاب، ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو، قلیلاً۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ان سے عذاب جو اٹھایا ہے نا، قحط سالی کو دور کیا ہے، خوشحالی عطا فرمائی ہے، بارش کا نزول کر دیا ہے، ساری باتیں ہو گئی ہیں، لیکن قلیلاً، تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ انکم عائدون، پھر وہ ایسے بدبخت ہیں، پھر وہ کفر کی طرف ہی لوٹیں گے۔ عائد، لوٹیں گے وہ یعنی کفر کی طرف ہی، ان کا کام، ان کا شیوا یہی ہے، کرنا انہوں نے ایسے ہی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ انکم عائدون، انہوں نے پھر کفر کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یوم نبطش البطشۃ بطشۃ الکبریٰ، جس روز ہم انہیں پوری شدت سے پکڑیں گے۔ انا منتقمون، تو اس روز ہم منتقم بدلہ لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو۔ وَجَاءَ رَسُولٌ کریم، اور آئے ان کے پاس رسول معزز، یہ عزت والے رسول آئے ان کے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ ان ادوا الی عباد اللہ، اس نے کہا ان ادوا الی عباد اللہ، کہ دو مجھے، یعنی میرے حوالے کرو اللہ کے بندوں کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب گئے فرعون کے پاس تو جا کے یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے یہ حقیقتاً یہ قوم حضرات انبیاء کی پروردہ قوم تھی۔ فرعون اور فرعونی جو تھے، قبطی جو تھے، وہ الگ تھے، یہ ہجرت کر کے آئے تھے ادھر مصر میں، بنی اسرائیلی جو تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل وطن جو ہے نا یہ کنعان تھا۔ یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی جب بادشاہ تھی اس وقت یہ کنعان میں رہا کرتے تھے۔ وہاں سے یہ پھر ہجرت کر کے یہ مصر میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو مصر میں اس وقت حکومت تھی یوسف علیہ السلام کی، تو یہ انہی کے پھر پروردہ رہے، انہی کے زیر سایہ یہیں پہ مصر کے اندر موجود رہے۔ بعد میں پھر یہ حکومت جو ہے یہ پھر فرعون کی آ گئی، لیکن یہ یہیں پہ رہے، چونکہ ان کا وقت گزر گیا تھا، یہاں پہ بہت عرصہ گزر گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی اور کہیں پہ کدھر ہم جائیں، ان کے بال بچے بھی ہو گئے اور بڑے گھر بار یہ وہ رہنے سہنے کے
وہ سارے ذرائع وہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن اب فرعون جو تھا اس نے گویا کہ اپنا نوکر چاکر بنا کے رکھنا شروع کر دیا ان کو، بنی اسرائیلیوں کو۔ ان کے مرد بنی اسرائیلیوں کے جو ہے نا وہ زمینوں میں کام کیا کرتے تھے پورا پورا دن، صبح سے لے کے رات تک، اور ان کی عورتیں جو ہیں یہ قبطیوں کے گھروں کا کام کیا کرتی تھی پورا پورا دن، صبح سے لے کے رات تک، ٹھیک ہے۔ تو اب وقت آ گیا تھا کہ ان کو جو ہے نا فرعون کے چنگل سے جو ہے نا وہ جان چھڑانے کی، جی، تو ادھر سے آزاد کروانے کا وقت آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ تمہاری قوم ہے، ان کو فرعون اور فرعونیوں کے جو ہے نا قبضے سے ان کو چھڑوانا ہے۔ تو وہ گئے، انہوں نے جا کے کہا ندعو الی عباد اللہ، کہ میرے حوالے کرو یہ اللہ کے بندے جو ہیں نا بنی اسرائیلی، یہ میرے حوالے کرو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت والا، معتبر رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور نہ سرکشی کرو اللہ پر، یعنی اللہ کے مقابلے میں تم نہ آؤ۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس روشن دلیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی میں ویسے نہیں آیا، روشن دلیلوں کے ساتھ میں آیا ہوں، بڑے بڑے معجزات لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ لہذا تم نے اگر ان کا مشاہدہ کرنا ہے تو میں ٹھیک ہے تو میں دکھا دیتا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، کہ تم مجھ پر پتھراؤ، کہ کہیں تم مجھ پر پتھراؤ کرو، جی، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر تم، کیوں انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ڈٹ کے جا کے بات کی نا کہ یہ میری قوم ہے، میرے حوالے کرو جا اس میری قوم کو، میں ان کو لینے کے لیے آیا ہوں، جی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی چیمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ تنہا آ کے تو ڈٹ کے جو ہے نا وہ بڑے مجمع میں شاہی محل میں آ کے تو جناب علی بات کرتا ہے، لہٰذا اس کا کوئی ٹھکانہ کرنا ہے۔ وہ ٹھکانہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوگا، آئے گا تو چڑھ جائیں گے ہم چھتوں کے اوپر، جب آئے گا نا تو اوپر سے پتھر برسانا شروع کر دیں گے، وہیں پہ مارا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا کہ مجھے تم جو ہے نا وہ ایسے تنہا نہ سمجھو، یوں نہ سمجھو کہ میں اکیلا آتا ہوں، جی، یعنی گیا گزریا نہ سمجھو مینوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ، یعنی میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، میں یعنی اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں میں، اور مجھے کوئی اب خوف خطرہ نہیں ہے اندر جمون کہ تم مجھ پر پتھر برساؤ۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم ایمان لاتے ہو یا ایمان لانے کے لیے تیار ہو مجھ پر، فَاعْتَزِلُونِ، تو کنارہ کشی نہ کرو، بس ایمان لے آؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پس پکارا موسیٰ نے اپنے رب کو، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ بے شک یہ قوم مجرم ہے، ٹھیک ہے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام جا کے ان کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، جب دیکھا کہ یہ راہ راست پہ آنے والے نہیں ہیں تو پھر اللہ کے حضور انہوں نے التجا کی کہ باری تعالیٰ یہ قوم مجرم قوم ہے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا
فاسر بعبادی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، فاسری پس لے چلو میرے بندوں کو، لیلاً راتوں رات، انکم متبعون بے شک تمہارا تعاقب ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی راتوں رات لے جاؤ۔ اب اس میں بھی حکمت ہے، راتوں رات لے جانے کا کیا مقصد ہے اور یہ فرمانے میں حکمت کیا ہے کہ راتوں رات لے جاؤ؟ یہ بھی کہا جا سکتا تھا فسر بعبادی، بس لے جاؤ میرے بندوں کو، وہ دن کو جائیں یا وہ رات کو جائیں، ان کی مرضی ہے۔ جی اس میں حکمت یہ ایک تو یہ ہے کہ راتوں رات اگر یہ نکلیں گے تو فرعون اور فرعونی جو ہے، قبطی جو ہے نا، وہ پیچھا نہیں کریں گے رات کو، وہ اگر کریں گے بھی تو صبح کو نکلیں گے، اس وقت تک یہ کافی سفر جو ہے نا یہ طے کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گرمی کا موسم تھا تو انہیں یہ رات کو نکلنے کا حکم اس وجہ سے ملا کہ رات ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے تو یہ ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہے نا وہ سفر طے کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہیں حکم ہوا راتوں رات انکم متبعون، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا پیچھا ہوگا، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تمہارا تعاقب ہوگا، وہ تمہارا تعاقب کریں گے، تمہارے پیچھے آئیں گے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور رہنے دو سمندر کو رہوا، تھما ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پھر قوم کو لے کے سمندر کے کنارے یا دریا کے قریب پہنچے، حکم ہوا نا موسیٰ علیہ السلام کو عصا مارو راستے بن جائیں گے، عصا مارا راستے بن گئے۔ جب پار ہو گئے دیکھا کہ فرعون اور قبطی جو ہے نا وہ سارے پہنچ چکے ہیں، اس پار وہ پہنچ چکے ہیں، یہ اس پار چلے گئے جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں عصا ماروں تو دریا جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائے، رواں ہو جائے، تو ان کی کیا مجال ہے چلتے ہوئے پانی میں یہ داخل ہو جائے، تو یہ داخل ہی نہیں ہوں گے، لہذا یہ پھر نہ داخل ہوں گے اس میں اور نہ یہ آگے آ سکیں گے، ہم آگے کی طرف رواں ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کو معلوم کچھ اور تھا، رب العزت تو یہ چاہتا تھا کہ ان کو غرق کرنا ہے، یہیں پہ ان کو ڈبونا ہے، بس یہی ہے اب حرف آخر ان کے لیے۔ تو جب وہ عصا موسیٰ علیہ السلام مارنے لگے پانی کو دوبارہ روانی کے لیے اور جاری کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے ان کو روک دیا۔ جی یہ ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، رہنے دو سمندر کو رہوا، تھما ہوا، کہ جیسے یہ تھما ہوا ہے نا اور راستے بنے ہوئے، ان کو اس پانی کو اس سمندر کو اسی حال میں رہنے دو، ٹھیک ہے، عصا نہیں مارنا۔ انہم جند مغرقون، بے شک وہ ایسا لشکر ہے، جندن ایسا لشکر ہے، مغرقون غرق ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اب بھی اس کو جاری نہیں کرنا، وہ ہماری حکمت کے پر مبنی ہے، ہم جب چاہیں گے اس کو جاری کر دیں گے، اور جاری کب کریں گے؟ جب سارے اس میں داخل ہو جائیں گے ان تمام راستوں میں، اور جب اندر اس میں آ جائیں گے سارے داخل ہو جائیں گے، اس کے وقت ہم اس کو جاری کر دیں گے، کیونکہ ہم نے غرق کرنا ہے اس کو۔ کم تاراکو، وہ چھوڑ گئے، یعنی وہاں سے جو مصر سے چلے تھے نا، وہاں پہ بڑے بڑے باغات تھے، بڑے کچھ چشمے وغیرہ بہت کچھ تھا، تو فرمایا کہ چھوڑ گئے وہ باغات وعیون اور چشمے، وزروع اور کھیتیاں، ومقام کریم اور مقامات، شاندار قسم کے مقامات، یہ سارا کچھ وہاں پہ موجود تھا مصر میں، وہ سارا کچھ وہیں کے وہیں انہوں نے چھوڑ دیا۔ ونعمۃ، اور بہت سا ساز و سامان، کانوا فیہا فاکہین، جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ کذالک، ہاں ایسے ہی،
وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان کے بعد والے لوگوں، بعد قوم کے لیے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے کو اس کا وارث بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء، پس نہ رویا ان پر آسمان، یعنی وہ ایسے بدبخت تھے، انہوں نے غرق کو نہیں تھا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان پر ظلم زیادتی ہو تو آسمان بھی روتا ہے کہ اس پر ظلم زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، لیکن وہ ایسے بدبخت تھے، ان کا تو علاج ہی یہی تھا کہ ان کو غرق کر دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس وجہ سے فرمایا فما بکت علیہم السلام، نہیں رویا ان پر آسمان والارض، اور زمین، وما کانوا منذرین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اور بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، رسوا کن عذاب سے، من فرعون، فرعون سے، یعنی فرعون کی غلامی سے۔ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بلا شبہ وہ عالین متکبر تھا، من المسرفین حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے چنا تھا ان کو، یعنی بنی اسرائیل کو چنا تھا، عَلَىٰ عِلْمٍ، جان بوجھ کر، یعنی اپنے علم کے مطابق چنا تھا، عَلَى الْعَالَمِينَ، جہاں والوں پر، جیسے وہ پیچھے آپ نے پڑھا نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہم نے ان کو چنا تھا اپنے علم کے مطابق جہاں والوں پر۔ وآتینا من الآیات ما فیہ بلاء مبین، اور ہم نے عطا فرمائی اپنی طرف سے، یا ہم نے عطا فرمائی انہیں ایسی نشانیاں ما فیہ بلاء مبین، جس میں سری آزمائش تھی، کہ اس میں سری آزمائش تھی۔ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ اب بیان بدل رہا ہے، یعنی یہ مثال دے کے نا بنی اسرائیل کی اور فرعون اور فرعونیوں کی مثال وہ دے کے، تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو۔ فرمایا کہ بے شک یہ، یعنی کفار مکہ جو ہے، یہ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی، کہ نہیں ہے ہمارے لیے الا موتتنا الاولی، مگر پہلی موت، مگر ہماری پہلی موت، یعنی پہلی بار جو مر جانا ہے تو بس اس کے بعد بات ختم ہو جانی ہے۔ وما نحن بمنشرین، اور نہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ایک بار بس مر گئے تو بس بات ختم۔ فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، بلا ہمارے باپ دادوں کو پس لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی پہلے جو مر گئے تو وہ کون سا زندہ ہوئے، تو جو ہم نے زندہ ہونا ہے، ابھی قیامت آئی نہیں ہے تو زندہ انہوں نے کیا ہونا ہے، زندہ انہوں نے تب ہونا ہے جب قیامت آنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ان کو، تو وہ لانے کا تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں تھا، لیکن لانا جو ہے نا وہ تو تب ہوتا کہ جب قیامت آتی۔ اہم خیر ام قوم تبعین، کیا وہ بہتر ہے، یعنی کفار مکہ، ام قوم تبعین، یا قوم تبع جو ہے وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تبع جو ہے یہ گویا کہ لقب تھا، جیسے یہ ہے نا ایران کو کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، تو اسی طرح یہ یمن کا جو بادشاہ تھا نا، اس کو تبع کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ جو تھے وہ بڑے خوشحال زندگی گزار رہے تھے، ان کے ملک میں بہت زیادہ خوشحالی تھی، بہت زیادہ، اور رزق کی فراوانی تھی ان کے ملک میں،
اور اس قدر جو ہے نا فصلیں اور باغات، پھل پھول بے شمار قسم کے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، اور سونا چاندی کے ہیرے جواہرات کے ڈھیر تھے ان کے ملک میں، اور تجارت جو ہے وہ بھی مطلب ان کی عروج کے اوپر تھی جی۔ اس قدر اللہ رب العزت کے انعامات و اکرامات ہونے کے باوجود جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ وہ پورا ملک جو ہے نا وہ پھر تباہ و برباد ہو گیا۔ سمجھ آئیے؟ تو فرمایا کہ جن کو ہم نے اس قدر نوازا ہوا تھا اور اس قدر جو ہے وہ مال و متاع جن کو دیا تھا، اگر ان کو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے تو تم کس باغ کی مولی ہو؟ اس لیے فرمایا گیا اہم خیر ام قوم تبع، یعنی یا کیا وہ بہتر ہے یا قوم تبع بہتر تھی؟ ان پر عذاب آ گیا ہے تو پھر تم کس ماؤ شمار میں ہو؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، ان سے پہلے جو قومیں گزری وہ بھی جو ہے وہ بڑے طاقت والے اور بڑی قوت والے اور بڑے ہی مطلب جسامت والے وہ لوگ تھے، ان پر بھی اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ اور یہاں پہ قابل توجہ بات ہے، جو قوم تبع کا جو بادشاہ تھا نا، یمن کا جو بادشاہ تھا تبع، ان کا نام جو ہے نا وہ ابو کرب ان کا نام تھا۔ تو یہ تبع حمیری، آپ نے نام سنا ہوا ہوگا، تبع حمیری، ٹھیک ہے، ابو کرب اس کا نام تھا حقیقت میں۔ یہ اکیلا یہ بندہ جو ہے اس پوری قوم میں سے اس نے ایمان قبول کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے اس نے ایمان قبول کیا تھا۔ تو یہ اپنے قافلے کے ساتھ، نوکروں چاکروں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ تو اس کا گزر جدھر مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف کی بستی سے اور اس زمین پر سے اس کا گزر ہوا۔ تو اس کے ساتھ جو راہب تھے اور اس کے ساتھ جو صاحب علم لوگ تھے، انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائیں گے۔ اس نے وہیں پہ ڈیرا لگا لیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کے لیے، باقی جتنے بھی اس کے کارندے تھے ان کے لیے وہاں پہ اس نے رہائشیں بنوائی، ان کو کہا کہ بس یہیں پہ جو ہے نا یہ ٹھہر جاؤ۔ اس نے کیا کیا کہ ایک جو ہے نا اپنے لیے بھی ایک محل بنوایا، ایک مکان بڑا عالیشان، اس دور کے لحاظ سے بڑا عالیشان تھا وہ۔ اور اس نے ایک عریضہ لکھا، ایک خط لکھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس نے خط لکھا۔ اس کے اوپر اس نے لکھا کہ میں نہ جانے میں آپ کا زمانہ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، تو میں جو ہے آپ پر ابھی سے ایمان لاتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا ایمان قبول کریں گے اور بروز محشر میری مغفرت اور بخشش فرمائیں گے، یہ سفارش کریں گے اللہ کے حضور۔ یہ خط لکھ کر تو مرنے سے پہلے اس نے وہ خط جو ہے نا اپنے کارندوں کو، اپنے بچوں کو دیا یا بعد والوں کو اس نے وہ خط دیا، اور اس نے کہا کہ تمہاری حیات میں اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جو تو ان کو دے دینا، اگر تم فوت ہو جاؤ تو مرنے سے پہلے یہ خط جو ہے نا یہ بعد والے کو دے دینا۔
تو یہ پھر کرتے کرتے 1000 سال پہلے کی بات ہے، یہ پھر نسل در نسل یہ خط جو ہے نا یہ چلتا آیا، اور یہ گھر جو تھا یہ وہی گھر تھا جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جب لائے تھے مدینہ المنورہ میں، اور اسی گھر آگے آپ کی اونٹنی جو ہے اس نے آگے تو وہ آگے بیٹھ گئی تھی اس گھر میں آگے، حضرت ابو ایوب انصاری یہ اسی نسل سے چلے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ انہی کا گھر تھا، تو اسی گھر میں آگے اونٹنی نے قیام کیا اور وہیں پہ آگے بیٹھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ پورے مدینہ کا چکر لگا رہی تھی اونٹنی، تو سب کی خواہش تھی کہ یہ اونٹنی ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں سب سے پہلے تشریف لائیں، لیکن حضور نے فرمایا جہاں پہ میری اونٹنی بیٹھے گی وہیں پہ میں ٹھہروں گا۔ تو سارے گھروں کا جو ہے نا وہ مدینہ کا گلیوں کا چکر لگاتے لگاتے اونٹنی آگے وہ پھر اسی طبہ حمیری کے گھر میں، یعنی ابو ایوب انصاری کے گھر میں آگے تو بیٹھ گئی۔ تو انہوں نے پھر وہ خط جو ہے وہ 1000 سال پہلے کا لکھا ہوا انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا کہ یہ خط پڑھو کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے خط پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ اس کی میں اللہ کے حضور سفارش کروں گا۔ تو یہ وہ بندہ تھا، یہ بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، طبہ حمیری، تو یہ اس نے ایمان قبول کیا تھا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کود کے طور پر۔ یہ کھیل کود تماشا نہیں ہے جیسے عام کھیل کود کے طور پہ یا تماشے کے طور پہ بچے جو ہے نا وہ چیزیں بناتے، تو یہ فرمایا کہ یہ اس طرح ہم نے فضول اس کو نہیں بٹھایا۔ وما خلقناہما الا بالحق، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے یعنی ان دونوں کو، ہما آسمان و زمین کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کے دن، میقاتہم جو کہ مقررہ وقت ہے، اجمعین سارے جمع ہوں گے، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس روز کوئی دوست دوسرے دوست کا کچھ بھی کام نہ آئے گا، جی، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر یعنی ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی کفار مشرکین جو ہے وہ ان کا کوئی بھی ایک دوست دوسرے دوست کا کام نہیں آئے گا، ایک بات، اور دوسرا ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، لیکن الا من رحم اللہ، سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحم فرمایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مقربین جو ہیں، جو اللہ کے مقبول لوگ ہیں، ان پر جو ہے نا ان کی دوستی بھی کام آئے گی اور ان کی مدد بھی کی جائے گی۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ غالب رحم فرمانے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بلا شبہ درخت زقوم جو ہے، زقوم کا درخت، طعام الاثیم، یہ خوراک ہوگی گناہگار کی، یعنی کھائیں گے گناہگار زقوم درخت کو، اور وہ جہنم میں درخت لگا ہوا ہوگا، ان کی خوراک جہنمیوں کی جو ہے نا وہ یہی زقوم کا درخت ہوگا، بھوک سے نڈال ہوں گے تو کوئی حال نہیں ہوگا ان کا، وہ کہیں گے کہ بس جو ملتا ہے ملے صحیح جو بھی ہے۔ اب وہ درخت ایسا نہیں ہوگا درخت جیسے یہ دنیا کا درخت ہوتا ہے، یعنی ٹہنیاں نہیں ہوں گی اس کی، پتے نہیں ہوں گے، کوئی پھل فروٹ نہیں ہوں گے اس کے اوپر، ہوگا وہ کیسے، کل مہل، یعنی پگھلے تانبے کی طرح ہوگا، وہ زقوم درخت ہوگا لیکن ہوگا کیسے، پگھلے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، ٹھیک ہے، تو جوش مارے گا وہ پیٹوں میں، ٹھیک ہے، وہ ہوگا، وہ دیکھیں گے کہ یہ درخت ہے، چلے یہی کھا لیتے ہیں، کھائیں گے تو وہ جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے
ایسے وہ ان کے اندر حلول کرے گا پیٹوں کے اندر، تو جوش مارے گا پیٹوں میں، کغلی الحمیم، جیسے جوش مارتا ہے پانی، کھولتا ہوا پانی، خذوہ، حکم ہوگا پکڑ لو، یعنی وہ جو جہنمی ہے نا اس کو پکڑ لو، فاعتلوہ، بس گھسیٹو اس کو، الی سوال جحیم، جہنم کے درمیان کی طرف، جہنم کے درمیان میں لے جاؤ اس کو، پھینکو وہاں پہ، ثم صبو، پھر انڈیلو، فوق راسی، اس کے سر کے اوپر سے، من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، ذوق، چکھو، انکا انت العزیز الکریم، بے شک تم بڑے عزت والے مکرم تھے، یعنی دنیا میں تو بڑے ٹھاٹھ باٹ تھے تمہارے، جی بڑی عزت و تکریم تھی تمہاری، بڑے تم اپنے قبیلے کے سردار تھے، بڑے تم آرڈر جو ہے نا وہ چلایا کرتے تھے دنیا میں، لہذا اب چکھو نا عذاب، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے، یعنی اس جہنم کے بارے میں تمہیں شک تھا، پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ دوزخ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، فرمایا اب جس کا تمہیں شک تھا نا تو یہ اب بھگتو، ان المتقین فی مقام امین، ٹھیک ہے، پیچھے زارا ذکر جو ہے مشرکین کا، کفار کا، اب ایمان والوں کا تذکرہ، ان المتقین، بے شک پرہیزگار، یہ اس جگہ میں ہوں گے جو امن والی ہے، امن والی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، یعنی باغات میں، وعیون، چشموں میں، یلبسون من سندس، پہنے ہوئے ہوں گے لباس باریک، واستبرق متقابلین، اب باریک سے مراد کیا ہے؟ باریک لباس، یعنی باریک لباس پہنا ہوگا تو پھر تو ان کا اعضاء جو ہے نا وہ سارے ایسے نظر آ رہے ہوں گے، تو باریک لباس فرمانے میں حکمت کیا ہے؟ ان کے اوپر جو لباس ہوں گے وہ کوئی ایک لباس نہیں ہوگا، 70 رنگوں والا لباس ہوگا، 70 رنگوں والا، یعنی ایک رنگ، پھر اس کے بعد دوسرا رنگ، پھر تیسرا رنگ، کرتے کرتے 70 رنگ ہوں گے اس لباس کے، اور سب سے نیچے والا رنگ جو ہے نا وہ بھی اوپر نظر آ رہا ہوگا یا ہوگا، ایسا وہ لباس ہوگا، اور پھر اس کی باریکی اتنی ہوگی کہ پھر نیچے والا، اس سے نیچے والا، اس سے بھی نیچے والا، سارے لباس اس طرح نظر آ رہے ہوں گے، لیکن پورا پھر یکجا ہو کر وہ لباس ایسا ہوگا کہ ان کے کوئی اعضاء نظر نہیں آئیں گے، وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ریشم کے لباس، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے، یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک، ایسے ہی، وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور ہم ان کو دیں گے بیویاں، یعنی بیاہ دیں گے ان کے ساتھ بیویوں کو، بحور، یعنی حور کے ساتھ، عین، بڑی بڑی آنکھوں والی، اور حور کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ حور، جنت کی حوریں جو ہیں جو ملیں گی، حور کہتے ہیں صاف شفاف اور سفید رنگ والی، صاف شفاف سفید رنگ والی، اس کو حور کہا جاتا ہے، اور وہ ساتھ پھر عین بھی ہوں گی، یعنی سفید رنگ بھی ہوگا ان کا اور موٹی موٹی آنکھیں بھی ہوں گی ان کی، یدعون فیہا، وہ منگوا لیا کریں گے اس میں، یعنی بلائیں گے اس میں یا منگوائیں گے، بکل فاکہۃ امین، ہر قسم کا پھل، آمنین، اطمینان سے، اشارہ کریں گے نا، کوئی بھی پھل ان کو نظر آیا ہے تو وہ پھل خود ہی ان کے پاس، جس کی خواہش کریں گے یہ پھل جو ہے نا یہ بڑا دیکھنے میں بھی بڑا لذیذ نظر آئے گا،
تو اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش کہ یہ میں کھاؤں، بس خواہش کرے گا تو وہ پھل اس کے پاس۔ لا یذوقون فی الموت، نہیں وہ چکھیں گے اس میں موت، موت کا ذائقہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے، موت علی کہانی کو نہیں، الا موتۃ الاولی، سوائے پہلی موت کے، یعنی جو دنیا میں موت آ گئی وہ آ گئی۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ نے بچا لیا ان کو جہنم کے عذاب سے۔ فضلا من ربک، یہ مہربانی آپ کے رب کا فضل، آپ کے محض آپ کے رب کا فضل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، پس ہم نے آسان کر دیا ہے اس کو، یعنی اس قرآن کو، بلسانک، آپ کی زبان پر، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ فارتقب انہم مرتقبون، سو آپ بھی انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ جس عذاب کا آپ ان کو ڈراتے تو وہ آپ کو کہا کرتے ہیں لے آؤ عذاب، اور وہ بھی انتظار کریں، آپ بھی انتظار کریں، آخر وہ وقت آ کے رہے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہو کر رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔